العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ مولانا العظیم. حصول برکت کے لیے بارگاہ سید کونین میں نہایت محبت کے ساتھ ہم سب اجتماعی طور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب. ان کے جود و سخا کے کیا کہنے. سبحان اللہ. آقا کی بات ہو رہی ہے. ان کے جود و سخا کے کیا کہنے، مصطفیٰ کی عطا کے کیا کہنے. ان کے جود و سخا کے کیا کہنے. اب مزہ آ رہا ہے. مصطفیٰ کی عطا کے کیا کہنے. بولے روح الامین سدرا پہ. بولے روح الامین سدرا پہ رفعت مصطفیٰ کے کیا کہنے. اور کل نبی مقتدی ہیں اقصا میں. کل نبی مقتدی ہیں اقصا میں عظمت مصطفیٰ کے کیا کہنے. اور یار غارو مزار ہیں صدیق. سبحان اللہ. یار غارو مزار ہیں صدیق. ان کے صدق و صفا کے کیا کہنے. وہ عمر جو مراد نبوی ہیں. سبحان اللہ. وہ عمر جو مراد نبوی ہیں اس عطائے خدا کے کیا کہنے. میرا عثمان غنی ہے ذوالنورین. سبحان اللہ. میرے عثمان غنی ہے ذوالنورین کان شرم و حیا کے کیا کہنے. جس علی نے بچھاڑا باطل کو. سبحان اللہ. جس علی نے لتاڑا باطل کو ایسے شیر خدا کے کیا کہنے. سبحان ایسے شیر خدا کے کیا کہنے. اور تاج چھوڑا نبی کی لاج رکھ دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاج چھوڑا نبی کی لاج. آئیے میں بطور خاص یہ سارے اشعار پڑھ رہا ہوں سبحان اس اللہ. لیے کہ ہم سنیوں کے اندر بھی جو خرابیاں آنا شروع ہو گئی ہیں نا. ہم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو صحابہ کا ذکر کرنے کے لیے خارجیوں سے طریقہ ادھار لیتے ہیں اور کچھ وہ بد نصیب ہیں جو اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے رافضیوں سے طریقہ لے لیتے ہیں. ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں. ہم سنی ہیں الحمدللہ. ہمیں جو ہمارے اکابر نے طریقہ سکھایا ہے وہ یہی ہے کیا کہ 3 یاروں کو بائی پاس کر کے چوتھے کا نام نہ لو. جی بلکہ چاروں کا نام لو کیونکہ چاروں نبی کے پیارے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اور اللہ. اہل بیت کا ذکر کرنا ہو تو نبی کے 3 شہزادیاں نو کنڈ کر کے ایک دا نام نہیں لینا. نبی کی ساری شہزادیاں ہمارے لیے عزت کی جگہ ہے. جی بے شک. سبحان اللہ. اور اگر نبی کی آل میں سے نبی کے نواسوں کا تذکرہ کرنا ہو تو صرف حسین نہیں حسن بھی کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام علی مقام امام حسین کا ذکر ہم لوگ بھی دیکھا دیکھی بڑا کرتے ہیں مگر امام حسن مجتبیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ نبی کی اولاد میں جو پہلا پھول کھلا اس کا نام ہے حسن مجتبیٰ. سبحان اللہ. اس لیے ہم بیلنس رکھتے ہیں تو میں نے جان بوجھ کے یہ اشعار پڑھے ہیں. تاج چھوڑا نبی کی لاج رکھ لی. اب اس پر میں وضاحت کروں گا تو حدیث پاک ہو جائے گی لمبی، پھر وہ گفتگو اسی پہ ختم ہو جائے گی. سمجھنے والے سمجھتے ہوں گے کہ میرے نبی نے جو اشارہ کیا تھا امام حسن کو گود میں بٹھا کے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کرائے. سبحان. یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے. یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے. اور عجیب بات یہ میرے نبی نے فرمایا 2 مسلمان گروہوں کے درمیان میرا بیٹا حسن صلح کرائے گا. کہ صلح کدوں ہوندی ہے جب لڑائی ہو. کیا بے شک. یہ ہمارے سلیم الرحمان صاحب اور دیگر ہمارے دوست کوئی کہے کہ جناب جفی پاؤ اشرفی صاحب صلح کر لو
تو بھائی ہماری لڑائی نہیں صلح کس بات کی؟ کیا صلح تب ہوتی ہے جب لڑائی ہو. گویا حضور جان رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر اجتہادی اختلاف کی وجہ سے لڑائیاں ہوں گی, جنگیں تک ہو جائیں گی, مگر نہ وہ کافر ہوں گے نہ وہ کافر ہوں گے, رہیں گے وہ بھی میرے امتی, رہیں گے وہ بھی میرے امتی. سبحان اللہ. غلط فہمیاں بھائیوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. اور فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے, یہ اپنا تاج سخاوت کر کے امت کے دونوں دھڑوں کو اکٹھا کر دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. تاج چھوڑا, نبی کی لاج رکھ لی, اس حسن مجتبیٰ کے کیا کہنے. کیا کہنے, اس حسن مجتبیٰ کے کیا کہنے. اور صلح آقا حسن سے وحدت ہے. سبحان اللہ. سبحان. صلح آقا حسن سے وحدت ہے. سید الاصفیاء کے کیا کہنے. قربان جائیں حضور کے ان دونوں شہزادوں پر. ایک نے دیکھا امت لڑ رہی ہے اور امت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے, تاج سخاوت کر کے امت کو بچا لیا. سبحان اللہ. اور دوسرے شہزادے نے دیکھا دین خطرے میں ہے, گردن کٹا کے دین کو بچا لیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول. نعرہ تحقیق. حق. نعرہ حیدری. عظمت و شان مصطفیٰ. علماء حق اہل سنت. اب آئیں سیدنا امام حسین کی منقبت میں شعر. سر کٹا کے بچایا دین نبی. سبحان اللہ. سر کٹا کے بچایا دین نبی, شاہ کربو بلا کے کیا کہنے. شاہ کربو بلا کے کیا کہنے. اور بابا جی کی بات ہو رہی تھی, کیا بات ہے. سبحان اللہ. تاج شاہی کو مار دے ٹھوکر. سبحان اللہ. بڑی بڑی آفریں ہوئی ہو رہی ہیں, مکار لوگ بڑے بڑے چکمے دینے کی کوششیں کر رہے ہیں, مگر ہم نبی سے بے وفائی کر کے نہ تاج لینا چاہتے ہیں نہ تخت لینا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ہم ہر تخت اور تاج نبی کی نالین سے لگنے والی دھول پہ قربان کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. عہدے لینے ہوتے نا بابا جی نے, یہ ساری دنیا سامنے وہ نہ منتا کرنی. بابا جی نے جائیداد بنانی ہوتی نا, ڈھیر لگ جانے, مگر بابا جی نے کیا کیا, تاج شاہی کو مار دی ٹھوکر. سبحان. تاج شاہی کو مار دی ٹھوکر. اب جو نہ بولا میں سمجھوں گا بڑا ہی کنجوس اور بخیل ہے. تاج شاہی کو مار دی ٹھوکر, ان کے در کے گدا کے کیا کہنے. ان کے در کے گدا کے کیا کہنے. کیا کہنے. اور سبز گنبد کا جو طواف کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ اول سے آخر تک ایک بار کہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں آیا ہوں ایمرجنسی حالت میں, کیا بات. اور جب بڑے بڑے دوست ہمارے کو حجروں میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں الحمدللہ میدان میں ہوں. سبحان اللہ. اور نبی کا پیغام کریے پہنچانے کے لیے لاہور سے جو سفر کیا ہے نا, آپ اگر اچھے طریقے سے رسپانس دے دیں گے نا, سونے طریقے سے نبی کی نعت میں جواب دے دیں گے, سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ لیں گے, میری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. سبحان اللہ. سبحان. کچھ لو نہ کھولو, میں کوئی بیانہ نہیں پڑھا. بے شک. جی دسیے. اور نہ میں نے یہ کبھی سودے بازی کی ہے. نبی کے عشق اور نبی کی محبت کو بھی اگر تجارت بنانا ہے اور خرید و فروخت کا ذریعہ بنانا ہے تو میرا خیال لعنت ہے جو بندے تھے, انہوں چاہیے کہ اور کام کر. کیا بات. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. عظمت و شان مصطفیٰ. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. دو ہاتھوں کو بلند کر کے دو مرتبہ کہیں زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. ان کی خوشبو سے جو معطر ہے, سبحان اللہ. ان کی خوشبو سے جو معطر ہے, مہکی مہکی فضا کے کیا کہنے. کیا کہنے. اور دعائیا کلمات ہیں جدے دل نو لگے, اور جیڑا چاہتا ہوئے کہ ان دے واسطے بھی دعا ہے, وہ صرف آمین کہہ دے وہ دا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. میں نے اپنے لیے کی. سبحان. وقت آخر, ہر ایک تے آخری وقت آنے, بے شک. ہر ایک پہ آخری وقت آنے ہیں. وہ جھوٹیاں دے لک والے وے حرام زادیا, تو بھی مرنا ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے الو کے پٹھے بھونکتے نظر آتے ہیں. کیا بات. انشاءاللہ قبر کان پھڑا کے فرشتیاں لتر نہ مارے تو میں نو پکڑ لیں.
اتنے کر لو جو ظلم کرنا ہے نبی بھی عاشقاں کے عشق دے امتحان ہی الگ ہوندے نے۔ میں ایک دن سوچا، میں آخیا یا رسول اللہ کی گل ہے جڑا تواڈے نال عشق کردا ہے او دے اوتے امتحان بڑے آندے نے۔ نبی پاک تصور کی دنیا میں جو جواب دیتے ہیں ایمان وجد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اشرفی اگر میرے عشق وچ امتحان نہ آندے تے ہر ایرا غیرا نتھو خیرا میرے عشق دا دعویٰ کرے۔ یہ تے قربانیاں دینیاں پیندیاں۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا، وقت آخر جب جان نکل رہی ہو، روح قبض ہو رہی ہو، وقت آخر زبان پہ ہو جاری، وقت آخر زبان پہ ہو جاری، یا نبی کی صدا کے کیا کہنے، یا نبی کی صدا کے کیا کیا کہنے، اور موت آئے جو ان کے قدموں میں، سبحان اللہ، سبحان موت آئے جو ان کے قدموں میں رشک جنت قضا کے کیا کہنے، کیا کہنے، رشک جنت قضا کے کیا کہنے، چل اے انعام اشرفی طیبہ، سبحان اللہ، چل اے انعام اشرفی طیبہ، جس کی خاک شفا کے کیا کیا کہنے، کہنے، ان کے جود و سخا کے کیا کہنے، مصطفیٰ کی عطا کے کیا کہنے، لگتے ہیں جاگ پہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کی تیے تھے تقریر ہونے شروع ہونے لگی ہے، ٹائم ہم تو نوٹ کر، سبحان اللہ، مجھے ویسے بتایا نہیں کہ کتنے بجے تک تقریر کرنی ہے، لیکن بہرحال تقریر اب شروع ہو رہی ہے۔ سبحان، دعا کریں اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ نہ میں سر والا کہ بے سرا کر کے مارا، ایک کو سر لا رہے اسی ایتھے ہاتھ رکھ کے نہ حضرت عمر فاروق فلودہ کھا رہے سن، میں کہا واہ جی واہ، قصور ہی بنا لیا۔ عجیب تماشے، وہ سپ نو مارنا ہوئے نا، قابو نہ آندا ہوئے تو دے اگے بین بجاؤں گے، یہ اسی بھی بین تے لگے ہوئے ہیں اور سانو مارن تے لوگ تلے ہوئے ہیں۔ خدا واسطے سر سن لو کوئی حرج نہیں، مگر بے سرے ہو کے نہ رہو، آپ پتہ رکھو دشمن دوست دا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لچھے دار خطیب بھی میں نہیں ہوں، آکے میں نکتے شکتے دو چار چھاڑ کے تو اڑا کے رکھ دیاں گا۔ میں یہ تعارف اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ مرے سے نہ سر کی توقع رکھیں نہ خطابت کی توقع رکھیں۔ سادہ سادہ چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، مگر اتنی گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگا زمزم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، یہ آج کی جو محفل ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ جشن اول سے آخر تک، جشن میلاد النبی۔ جشن دا معنی ہوتا ہے خوشی دی تقریب۔ اے نبی پاک دے دنیا تے تشریف لے آمن تے جڑی خوشی دی تقریب ہے نا، او دے وچ تسی تے میں بیٹھے ہو، بات سمجھنے کے قابل۔ میں پتر دی شادی کراں، میں سادہ مثال دینے لگا ہوں، بیٹے کی اگر میں شادی کرنا چاہوں اور اس کی خوشی کی تقریب کا اہتمام کروں، شادی میں بلاؤں گا کن کو؟ جن سے میں اپنا کوئی تعلق واسطہ سمجھتا ہوں، سلام دعا جن سے اچھی ہوگی میں ان کو بلاؤں گا، اور جس سے سلام دعا نہیں ہوگی اس کو اپنے بچے کی خوشی کی تقریب میں بلاؤں گا نہیں۔ تو جدوں میں اپنے پیارے دی خوشی دی تقریب وچ ہر ایرے گہرے نتو خیرے نہیں بلاندا، صرف انہوں بلانا جنہوں اپنا سمجھنا۔ تے میرے رب نے اپنے محبوب دی خوشی دی تقریب وچ تسی آکھدے جی ہر ایرے گہرے نتو خیرے نو بلاوے، نہیں، میرا رب بھی انہوں بلاندا ہے جہدے نال میرا رب پیار کردا ہے۔ سبحان، سبحان اللہ، میلاد کی محفل میں آنے والوں خوش نصیب ہو کہ رب تم سے پیار کرتا ہے، کیونکہ اگر پیار میرا رب نہ کردا ہوندا تو تانوں کدی بھی نہ بلاؤں۔ بھائی جس کو میں اپنے بچے کی خوشی کی تقریب میں بلاؤں، کراچی ہو تب بھی آ جاتے ہیں، وہ لاہور ہو تب بھی آ جاتے ہیں، وہ فرانس میں بیٹھا ہو، وہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہو، امریکہ میں ہو تب بھی آ جاتے ہیں۔ اور جس کو دعوت نہ دوں، ہمسایہ دیوار سانجھی ہوئے وہ شادی وچ نہیں آؤں، اگر اس کو کوئی سمجھانے جائے نا کہ جناب اینی دوروں دوروں پراؤنے آ گئے، میرا خیال پنجابی سمجھ رہے ہو، جی جی، اتنی دوروں دوروں پراؤنے آ گئے تو تو نال دا گوانڈی تو نہیں چاہتا، تو دے وچ تھوڑی جی بھی شرم حیا ہوے نا تو اگوں ایک ہی جواب دے گا، وہ آکھے گا مینوں تو کسی لتر تے بھی نہیں لکھیا۔ سادہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ مجھے کسی نے دعوت ہی نہیں دی،
تو میں ناک کٹا تھوڑا ہوں کیا پیٹ توڑتا ہوں؟ تو جس کو میں بلاؤں وہ دور سے بھی آ جاتا ہے، جس کو نہ بلاؤں دیوار سانجی وہ پھر بھی نہیں آتا۔ رب اپنے محبوب کے جشن کی محفل میں جن کو بلاتا ہے وہی آتے ہیں، کہ جنہاں نو رب صدا نہیں کردا وہ اس پاسے آوندے نہیں۔ تو الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں، ہم حضور کے ذکر کی محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا یہ آیہ کریمہ وہ ہے کہ جو اکثر و بیشتر ہمارے علماء اس پر خطابات کرتے رہتے ہیں، ان کے خطابات علمی ہوتے ہیں، میں ذرا عوامی سی بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، سبحان اللہ، پیارے حبیب ہم نے تیرا ذکر تیری خاطر اونچا کر دیا۔ سبحان اللہ، سارے کہہ لیں سبحان اللہ۔ رب نے حضور دا ذکر اونچا کیتا ہے تو امتی بھی تو کوئی سبحان اللہ اونچا کرے نا۔ سبحان اللہ، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، پیارے حبیب تیرا ذکر تیری خاطر اسی اونچا کر دیا، سبحان اللہ، ہم نے اونچا کر دیا۔ اچھا کسی شے دی بلندی دا بندہ سنے نا کہ وہ اونچی شے ہے تے ذہن وچ ایک سوال ضرور آندا ہے یار کنی اونچی ہوئی۔ مثال دوں آپ کو، کوئی کہے جناب میں لاہور گیا سی تے مینار پاکستان بڑا ہی اونچا سی، تے خیال تو آتا ہے نا کہ کتنا اونچا ہوگا، یار کنے فٹ اونچا ہے، کنیاں منزلہ، 100 سوال کریں دے نہیں کریں دے۔ تو کسی چیز کی بلندی کا سن کر یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ کتنی بلند ہوگی۔ اللہ نے فرمایا میں نے ذکر مصطفیٰ کو اونچا کر دیا، تو اب اگر ذہنوں میں سوال آئے کہ وہ ذکر پھر کتنا اونچا ہوگا حضور کا، اس کے جواب میں پیمائش کے کوئی فٹ شوٹ اپنے پاس نہیں رکھتا کہ اتنے فٹ اونچا ہوگا، مگر مسئلہ میں سادہ انداز سے ایسے سمجھا جاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی ایم اے پاس بھی سمجھ جائے گا، ایم اے پاس بھی سمجھ جائے گا۔ یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کتنا اونچا حضور کے ذکر کو رب نے کیا۔ اس کو سمجھنا ہو مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ ہر پڑھا لکھا بھی اور سادہ بندہ بھی مسئلہ سمجھ جائے گا۔ یہ 10 روپے کا نوٹ، 10 روپے کا نوٹ، یہ ایک چھوٹے بچے کو میں کہوں کہ بیٹا اس کو اونچا کر دے، بات سمجھنے کے قابل، یہ بچہ اپنی ایڑیاں بھی اٹھائے گا، بازو بھی لہرائے گا اور پورا زور لگا لے گا، اونچا کرے گا، مگر بچہ ہے 2 فٹ کا، تو جس شے کو اونچا کرے گا وہ 2.5 فٹ ہو جائے گا۔ بچہ ہے 3 فٹ کا تو یوں کہہ لیں 4 فٹ اونچا 10 کا نوٹ ہو جائے۔ آج سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے برعکس ایک جوان کڑیل جو 5-6 فٹ کا بندہ ہو، اس کو میں کہوں کہ اس نوٹ کو آپ اونچا کریں، ایڑیاں اس بچے نے بھی اٹھائیں، ایڑیاں اس نے بھی اٹھائیں، بازو اس نے بھی فضا میں لہرایا، بازو اس نے بھی لہرایا، مگر کیا دونوں کے نوٹ برابر ہوں گے؟ بولیے، بچے کا نوٹ نیچے ہوگا اور اس جوان کا نوٹ اوپر ہوگا۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ زور تو دونوں نے ایک جیسا لگایا تھا، ایڑیاں اس نے بھی اٹھائیں، اس نے بھی، بازو اس نے بھی لہرائے، اس نے بھی، تو ایک کا نیچے دوسرے کا اوپر کیسے چلا گیا؟ تو آپ کہیں گے اشرفی صاحب آپ بھی بڑے سادہ بندے، یہ بات تو ہمیں بھی آتی ہے، آپ لاہور سے ہمیں کیا پڑھانے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ پھر وجہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے اشرفی صاحب پہلے یہ نہیں ویکھیندہ شے کنی اونچی ہے، پہلے یہ ویکھیندہ ہے انہوں اونچا کرن والا خود کنا اونچا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اس کو بلند کرنے والا خود کتنا بلند ہے۔ اگر 10 کے نوٹ کو بلند کرنے والا 3 فٹ کا تھا تو نوٹ ہوا بلند 4 فٹ، اور اگر بلند کرنے والا تھا 7 فٹ کا، نوٹ بلند ہوا 9 فٹ۔ مطلب کیا کہ کسی شے کی بلندی کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنی بلند ہے تو پہلے شے کو نہ دیکھو، پہلے یہ دیکھو کہ اس کو بلند کرنے والا خود کتنا بلند ہے۔ میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، پیارے حبیب تیرے ذکر کو کسی ایرے غیرے نتو خیرے نے اونچا نہیں کیا، تیرے ذکر کو ہم نے اونچا کیا ہے۔ مطلب کیا کہ اگر ذہنوں میں سوال آئے کہ ذکر مصطفیٰ کتنا اونچا ہے تو فرمایا پہلے یہ نہ دیکھنا ذکر کتنا اونچا ہے، پہلے یہ دیکھنا کہ بلند کرنے والا رب کتنا اونچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔
لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو پہلے یہ نہ دیکھو کہ ذکر مصطفیٰ کتنا اونچا ہے، پہلے یہ دیکھو کہ بلند کرنے والا خدا کتنا اونچا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اللہ کتنا اونچا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے اللہ اکبر، کہ وہ اللہ سب سے بڑا۔ سبحان تو جب خدا سب سے بڑا ہے تو جس ذکر کو اس نے اونچا کیا وہ ذکر بھی سب سے اونچا ہے۔ سبحان اللہ، وہ ذکر بھی سب سے اونچا، سب سے اونچا ہے۔ تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ پاک نے حضور کے ذکر کو اونچا کیا۔ کتنا اونچا جی؟ سب سے اونچا۔ کتنا اونچا؟ سب سے۔ اچھا ذکر کو اتنا اونچا کیا تو ذرا سوچیں تو صحیح۔ میں پھر اور آسان کر دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں۔ آج تقریر نہ سمجھیں، ایک لیکچر سمجھیں۔ ایک طرف ہو ذکر محبوب، محبوب کا ذکر، اور ایک طرف اگر ہو خود ذات محبوب۔ بات سمجھنے کے قابل ہے، اس کو ایسے نہیں پھینک دینا، ایمان وجد کرے گا۔ ایک طرف ہو ذکر محبوب، ایک طرف ہو خود محبوب، تو ایمان سے بتائیں زیادہ پیارا کون لگے؟ ماشاءاللہ، یہ بابا جی نے درست جواب دیا ہے۔ بھائی ذکر بھی تب پیارا لگتا ہے نا کہ وہ محبوب کا ذکر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جب محبوب نظر نہ آئے تو ہم کہتے ہیں چلو ذکر کر کے کمی پوری کر لیں، چلو وہ چہرہ تو نہیں دیکھ سکے، ان کا نام لے کر، ان کی زلفوں کا، ان کے چہرے کا ذکر کر کے تسکین پالیں، لذت دے لیں اپنے آپ کو، اور کہتے ہیں ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ مگر ایک طرف ذکر محبوب ہو، ایک طرف جلوہ محبوب ہو، ذات محبوب ہو، تو زیادہ پیارا کیا ہے؟ ذات محبوب، جلوہ محبوب۔ اب اگلی گفتگو کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سے اعتراض پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور دو حرفی گفتگو۔ قسم ہے رب دو جہاں کی، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، ہم حضور کی شانیں بیان کرنا شروع کر دینا، راتیں ختم ہو جائیں مصطفیٰ کی باتیں ختم نہ ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ قسم ہے رب دو جہاں کی، ایک زلف کا ذکر کر دیں رات گزر جائے، میرے جیسے کم علم کو بیان کرتے ہوئے۔ علماء کی تو پھر بڑی شان ہے، ہمیں فرصت ہی نہیں حضور کا ذکر کے علاوہ کوئی اور بات کرنا، مگر یار لوگ ہمیں مجبور کر دیتے ہیں، اس لیے ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ جس پر الزام لگایا جائے صفائی دینے کا اس کو حق ہے یا نہیں؟ بے شک، اول سے آخر تک بتائیں۔ بے شک، ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ میلاد کس صحابی نے منایا، یہ اعتراض کیا جاتا ہے نہیں کیا؟ اچھا ویسے مینو یہ گل سمجھ نہیں آتی، ربیع الاول دا مہینہ جلے شروع ہوتا ہے ایویں لگتا ہے جی میں ملک کے نہ سود رہ گیا ہے، نہ زنا رہ گیا ہے، نہ شراب رہ گئی ہے، سب تو بڑی برائی استغفر اللہ العظیم میلاد والی رہ گئی ہے، تینوں اسی ڈکنے، زبانیں کھل جاتی ہیں لوگوں کی۔ میں اور ایک آسان بات کرتا ہوں، میرے باپ کا کوئی ذکر کرے، ان کی شان بیان کرے، تے حلالی پتر دا کیا ایک کام ہے کہ وہ دا متھا چومے، یا ایک کام ہے کہ انہوں نے آکھے کتے لکھا ہے میرا پیو ہے اس جیسے؟ میرا خیال ہے گل سمجھے نہیں۔ کوئی میرے باپ والد گرامی کے بارے میں کہے کہ جناب وہ امام الصرف والناب ہیں، ہزاروں علماء ان کے شاگرد ہیں، تہجد گزار ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، عاشق رسول ہیں، تعریف کرتا جائے، تو حلالی بیٹا ہونے کے ناطے میں اس کا ماتھا چوموں گا یا اس سے دلیل مانگوں گا کہ کہاں لکھا ہوا ہے میرا ابا ہے؟ ماتھا چوم، ماتھا چوموں گا، پیار کروں گا۔ میں ایک جملہ اگر ہضم ہو جائے نا تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا حلالی بیٹا اپنے ابے سے پیار کرتا ہے نا، کم از کم حلالی امتی بن کے اتنا تو نبی سے بھی پیار کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب نبی کی شان بیان آئے، نہیں 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 نہیں، دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، سن لیں جس سے پیار ہوتا ہے
اس کی شان سن کر دلیل کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا، اور اگر دلیل کی طرف ذہن جائے تو پیار نہیں ہوتا۔ آپ کی شان سن کر دلیل نہیں مانگتا تو نبی کی شان سن کر پیٹ میں مروڑ کے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاہیے زندہ باد زندہ باد۔ نبی کی شان سن کے امتی نو تو خوش ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مگر دیکھو جی رسول اللہ کے زمانے میں 63 بار حضور کی ظاہری حیات میں ربیع الاول آیا، نبی نے کتنی بار میلاد منایا؟ کبھی سوال کرتے ہیں کہ کیا حضور کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا؟ کبھی سوال کرتے ہیں کہ کس صحابی نے میلاد منایا؟ کبھی سوال کرتے ہیں کہ ربیع الاول میں حضور کی پیدائش ہے تو حضور کا وصال بھی ہے، اور صحابہ حضور کی وفات پر روئے، آپ ہنستے اور خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ یہ سوالات ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ سوشل میڈیا پہ امت کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے، ذہن میں رکھنا ڈالنے کے لیے، خوشیوں کے رنگ میں بھنگ ڈال۔ پھر میں پہلی مثال پہ نہ چلا جاؤں، پتر کی شادی ہے، جنہوں میں سدا ہوں تو آ جائے گا، جنہوں نہ سدا گا وہ آئے گا نہیں۔ مگر وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شریک بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں شریف شریک، کیا شریف شریک، وہ کہیں گے کوئی گل نہیں، اشرفی صاحب نے نہیں بلایا نا تے میں 4 دن مری لا، شادی دی تقریبات ہو جان گیا، نہ میں اتنے ہوواں گا، نہ کوئی میں نے پوچھے گا کیوں نہیں گیا، انہاں دی شادی ہو جائے گی تو انہیں نہیں سدا، وہ دی مرضی، بات سمجھ رہے ہیں؟ مگر کچھ ہوتے ہیں شریر شریک، شرارتی، وہ کیا کرتے ہیں، وہ آدھے اچھا شادی کا دن آ گیا، جب شادی کا دن آتا ہے نا چوک منجی پا کے بہ جاتے، دیگا نہیں ریڑی آ رہی ہوندی ہے نا تو اتنے رولا پا لیندے، خبردار میں تو نہیں لگن دیا۔ بات سمجھنے کے قابل ہے۔ اصل مقصد کی ہوندے وہ رنگ میں بھنگ پانا چاہتے ہیں، جی مینوں نہیں نہ سدیا کہ جنہ بس لگا تیری شادی کو میں خراب کر، جنہاں نو رب نے بلائے نبی دے جشن وچ او تے سارے آئے بیٹھے نے، تے جنہاں نو رب سددا ہی نہیں وہ پھر رولا پاؤندے نے، جی کتے لکھے، حالانکہ اپنی واری انہاں کدی نہیں دیکھا، اپنی واری انہاں کدی نہیں دیکھا کہاں لکھا ہوا۔ میرا چیلنج ہے بسترا موڈے تے رکھ کے تبلیغ کرن نکلنا، کیڑے نبی دی سنت ہے تے کیڑے صحابی دی سنت ہے، کوئی مائی دا لال صاحب۔ ایک میں نے کہنے لگا تو دیکھو جی نبی پاک جب مکیوں ہجرت کر کے مدینے آ گئے تے مکہ چھڑ کے آ گئے تو اتنے کوئی سامان تو نہیں نا چھڈا ہوئے گا، تے بسترا پھر نال لے کے آئے ہوں گے، یہ دلیل ہے۔ میں آخیا مینوں یہ دسو جی نبی مدینے بسترا نال لے کے مکے تو آ گئے تو مولا علی نو بسترا تہاڈی دے دے۔ بھائی ہم تو سیرت کی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں نا کہ حضور اپنے بستر پر مولا علی کو لٹا کے آئے، مگر ہم پھر بھی نہیں کہتے ایسا نہ کرو، مگر پوچھتے بھی نہیں کہاں لکھا ہوا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مولوی نے کراکری ٹوپی پائی جناح کے، میں آکھا مولوی صاحب کیڑی حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نبی دے زمانے ٹوپی کسے پائی؟ نہیں اشرفی صاحب تسی بھی گل کھچ کے اودے لے جاتے ہو، میں آکھا میں اودے نہیں لے جاتا، تسی اودے لے جاتے ہو۔ یہ اینک کوئی مائی کا لال دنیا کا مفتی قاضی بتائے کہ نبی کے زمانے میں کسی نے پہنی؟ او نہیں جی یہ تو دنیا دیا گلاں، دنیا داری دیا گلاں، حالانکہ مسلمان کی دنیا بھی دین کے تابع ہے، وہ کسی اور کی دنیا ہے جو دین کے تابع نہ ہو، مسلمان کی دنیا بھی دین کے تابع ہے۔ نہیں دین سمجھ کے تو کام کریے نا کہ وہ غلط ہو جاندے ہے۔ میں آکھا پکی مسجد نبی دے زمانے ایک وکھا، مسجد بنانا تے نیکی دا کام ہے یا نہیں؟ کوئی مائی کا لال دیتا
نہیں دکھانی, مدرسے کوئی نہیں دکھانی, تو صرف میلاد والی پیڑ پہ نہیں کہ نبی کے زمانے میں یہ ہوتا تھا, کس صحابی نے منایا؟ نبی نے 63 سالہ زندگی میں کتنی بار ملایا؟ نبی کا یوم وصال بھی ہے, صحابہ وصال پر روئے, تم ہنستے ہو. ہم پر اعتراض کرنے والوں, رب کعبہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, تمہارے ہر سوال کا جواب یہ فقیر دے سکتا ہے. کسی میں ہمت ہے بعد میں چوک چوراہے میں کھڑا ہو کر بار نہ کرے, ہمت ہے تو یہاں کھڑا ہو کر مجھ سے بات کرے, رب کعبہ کی عزت کی قسم ہر سوال کا جواب دے گی. صرف سبزی بیچنے والے نے پوچھنا ہوں گا میلاد کتے لکھا, کدے سانو بھی تو پوچھو. وہ ریڑی چھاوڑی بیچارے لائی ہوئی بچوں کا رزق کمان واسطے, کنو 10 روپے کلو, کنو 20 روپے کلو, انہوں پوچھن لگ پہ جی میلاد نبی نے کنی باری منایا؟ اس نے بخاری مسلم پڑھی, اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. ہم سے نہیں پوچھتے, انہوں نے پتہ ہے 11ویں خان والے نے ایک دیا 11 سنانے. کیا بات ہے. وہ اس لیے وہ چھابی والے سے پوچھیں گے, دکاندار سے پوچھیں گے, تاجر سے پوچھیں گے, اور ہمارے چونکہ نالج کم ہوتے ہیں اس لیے ہمارے دوست پریشان ہو جاتے ہیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں, یہ جتنے سوالات میلاد پر کرتے ہیں نا, ان سب کے جوابات ہیں اور تسلی بخش, مگر سب کا موقع نہیں ہے. سب کا میرا موضوع رہ جائے گا جدھر میں نے جانا ہے, مگر نہ میں ایک ایک تسلی کر کے اٹھتا. چلو وہ آگے نو بھی دے کی چیک چاول کافی ہے. ایک سوال کا جواب, ایک سوال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میلاد منایا جاتا تھا؟ پوچھتے ہیں نا, ان سے ذرا اتنا پوچھ لیں کہ مولوی صاحب ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا, کیا آج کس کا زمانہ چل رہا ہے؟ بولتی بند نہ ہو جائے تو پھر ہے نا بھائی, نبی کے زمانے میں یہ کام ہوتا تھا تو تب پوچھے نا کہ نبی کا زمانہ گزر گیا ہو. آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوتا تھا, ہم پوچھ سکتے کیونکہ ان کا زمانہ گزر گیا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں یوں ہوتا تھا, ہم پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا زمانہ نبوت گزر گیا. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول کے بارے میں یہ پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ آئے تھے جانے کے لیے. پھر ایک جملہ مجھے آیا ہے, ایمان وجد کرے گا, 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء و مرسلین اس کائنات میں اللہ کی طرف سے ہدایت بانٹنے کے لیے آئے, مگر سارے آئے جانے کے لیے. اور 12 ربیع الاول کی پیاری رات میں آمینہ کے لال آئے جانے کے لیے نہیں, ہر کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ, لبیک. تاجدار ختم نبوت, سبق بھول گئے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, علماء اہل سنت. جدو حضور دا زمانہ چل رہا ہے تو پھر یہ پوچھنا آپ کے زمانے میں ہوتا تھا, یہ جہلاں والی گل ہے کہ عالماں والی گل ہے؟ جس کا زمانہ گزر جائے اس کے زمانے کے کاموں کا ذکر کرنا ہو تو تھا سے کرتے ہیں. مثلا ضیاء کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہہ سکتے ہیں, اس کا زمانہ گزر گیا. نواز شریف کے زمانے میں جو ہوتا تھا کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا زمانہ فی الحال گزر گیا. عمران خان کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہہ سکتے ہیں, اللہ کرے کہہ لیں, وہ وقت آ جائے, کیونکہ پاکستان ہم بہت اوپر چلا گیا, غریباں دی پہنچ تو بھی اوپر چلا گیا. میرے اتو آدھے گھبرانا نہیں, بڑے بڑے اوترے دیکھے نو پر ماشاءاللہ, یہ ساڈا جواب ہی کوئی نہیں. ان بھی کرکٹ جوانوں نو اس موضوع نال زیادہ دلچسپی ہے, کرکٹ ان بھی کھیل رہے ہیں. وہ کسی نے کمنٹ کیتا, مینوں بڑا چنگا لگا, انہیں آکھیا یار کھیلے چنگا ہے تے کپ شپ نہ لیا گیا ہے, اسی 92 والے کپ نو پچھتا رہے ہیں.
تو خیر ہمیں کیا کسی سے لینا دینا. میں مثال دے رہا تھا کہ جس کا زمانہ گزر گیا ہو اس کے زمانے کے کاموں کو تھا سے یاد کرتے ہیں, اور جس کا چل رہا ہو اس کو ہے یا ہیں سے یاد کرتے ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ حضور کا زمانہ تھا یا ہے؟ جی قرآن کہتا ہے کلمہ جس کلمہ کو پڑھانے کے لیے گھر گھر جاتے ہیں وہ کلمہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول. اول سے آخر تک محمد اللہ کے رسول تھے تو نہیں جی. تو جب ہیں تو زمانہ کس کا ہے؟ حضور کا. کہ جڑے دن کسے کہہ دیتا نا کانا پیچھے لگا کے کانا محمد الرسول اللہ, تو اس دن علامہ صاحب بڑے ساڑے لوگ ہیں, نقیب صاحب ساڑے دوست, یہ تو بڑی گال ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی کھڑا ہو کے کہے گا مولوی صاحب اگر وہ اللہ کے رسول تھے تو پھر آپ بھی مسلمان تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کلمہ کہتا ہے کہ وہ ہیں, قرآن کہتا ہے کہ وہ ہیں. بدبخت تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ تھا؟ تو جب زمانہ حضور کا چل رہا ہے تو تیری آنکھوں میں ککرے پڑے ہوئے ہیں, نظر نہیں آتا کہ زمانہ حضور کا ہے اور میلاد ہو رہا ہے؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں صاحبہ ایسے محفلیں کرتے تھے. ایمانداری نہ دسو جس لئے دے محفلیں چاہے جی کی ہوئے تلاوت ہوئی, آقا دی نعت ہوئی, قرآن و سنت دی روشنی, تقریر, اور کوئی کام ہوا ہے؟ حضور کا ذکر ہی ہوا ہے. نہیں صحابہ ایسا کرتے تھے. میں آقا صحابہ اس سے بڑا کام کرتے تھے. وہ کہنے لگے وہ کیا؟ تو اب وہ موضوع سے میں پھر اٹیچ ہو جاتا ہوں. ایک طرف ہو ذکر محبوب, ایک طرف ہو جلوہ محبوب. زیادہ پیارا کون لگے؟ کہ جنہوں جلوہ تکنا نصیب ہوئے وہ ذکر والے پاس ہی آسی کہ جلوہ تک سی. ہم میلاد کرتے ہیں یہ سن کر کہ مصطفیٰ کی زلفیں ایسی تھیں, اور صحابہ میلاد کرتے تھے یہ دیکھ کر کہ مصطفیٰ کی زلفیں ایسی ہیں. ہم میلاد کرتے ہیں یہ بیان کر کے اور یہ سن کے کہ آقا کا چہرہ نورانی ہے, اور صحابہ کہتے تھے کہ مصطفیٰ کا چہرہ نورانی ہے. وہ بڑا کام کرتے تھے. اگر وہ ہمیں نصیب نہیں اس سے بھی روکو گے. تو خیر میں پھر دوبارہ اسی جگہ پہ آتا ہوں. ایک طرف وہ ذکر مصطفیٰ, پتہ نہیں کون کون کیچ پر کر پائے گا. میں نے تمہید اتنی باندھ دی ہے سمجھنا مشکل نہیں. بچے سے لے کر بڑے جس کو سمجھ آئے نا آقا کی شان سن کر سبحان اللہ ضرور کہے. جس محبوب کے ذکر کو رب نے اتنا اونچا کیا اس کی ذات کو کتنا اونچا کیا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی ذکر دوسری حیثیت پہ, محبوب پہلے نمبر پہ ہے. تو جس رب نے دوسرے نمبر کی چیز کو اتنا اونچا کر دیا کہ ہماری عقلوں سے بھی اونچا, ہمارے علموں سے بھی اونچا, ہمارے لفظوں سے بھی اونچا, ہماری سوچوں سے بھی اونچا, تو جس کے ذکر کو رب نے اتنا اونچا کیا اس ذات مصطفیٰ کو میرے رب نے کتنا عروج بخشا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. عظمت و شان مصطفیٰ, شان صحابہ و اہل بیت پر سلام ہو, سلام ہو. علماء حق اہل سنت. کتنے بجے تک اپنے ٹائم چلو جی؟ جمہوریت ہے بھی تے نہیں بھی. چلو یار تسی دس دو 10:30 ہون لگے ہم تقریر 10:30 ختم کر دیں جی کہ آج پھر 11ویں ہو جائے. سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. 11ویں تو کہ پھر اسی 12ویں بھی مننے ہیں اللہ ہی اللہ, کہ 12ویں تو بعد ایک دے بھی بندے ہیں. اللہ ہی اللہ, سبحان اللہ. یہ تو کم لمبا ہو جائے گا. لیکن میں بار طور آپ کا احساس کرتا ہوں صبح دن کو کام کاج کے لیے بچوں کا روزی روٹی کرنے کے لیے بھی سب نے جانا ہوتا ہے. میں محافل کے اتنا لمبا کرنے کا قائل نہیں.
वगरना मैं एक एक बात पे शुरू हो जाऊं ना, अल्लाह की कसम अल्हम्दुलिल्लाह। सीने खुल जाए। क्या बात, जो बद एतकादी का तूफान लोगों ने खड़ा किया हुआ है, सारी सफाई हो जाए। अल्लाह ही अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खैर मैं अर्ज ये कर रहा था कि एक तरफ जिक्र महबूब, एक तरफ जाते महबूब। जाते महबूब पहले नंबर पर, जिक्र महबूब दूसरे नंबर पर। तो जिस रब ने अपने महबूब का जिक्र इतना ऊंचा किया, उसकी जात कितनी ऊंची की हो। अब यहां मैं मजबूर हूं एक और बात करने को, इजाजत तो कर लेता हूं। अशरफी साहब, मैंने कहा जी आप नबी का जिक्र करते हो? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। ना करिए। नहीं करें। अच्छा, बड़े भोले से अंदाज में हमें खराब करने की कोशिश करते हैं। करें, क्या हुआ, हमें तौफीक रब ने नहीं दी, आप करें। मगर एक एतराज है हमारा। मैंने कहा वो क्या एतराज है, बता दो। तुम जो नबी की शान बयान करते हो ना, तो हद के अंदर रहकर बयान किया करो, हद के अंदर। तुम नबी को बढ़ा देते हो ना, जो हद से आगे गुजार देते हो, यह गलत है, इस पर हमें एतराज है। वगरना हम भी कलमा पढ़ते हैं, आप जिक्र करें, मगर नबी के जिक्र को, शान को हद में रख कर बयान करें, हद से आगे ना बढ़ाया करें। ये जब एतराज होता है, हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बच्चे वो इस सवाल से पजल हो जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये हक कह रहा है, क्योंकि उसका अंदाज ही ऐसा होता है समझाने का कि देखें ना जी, हम जिक्र के खिलाफ नहीं है, करना चाहिए रसूल का जिक्र, मगर रसूल को ऐसे बढ़ा नहीं देना चाहिए, हद में रहकर जिक्र करना चाहिए। और कुछ लोग ये आगे से बात करते हैं, बढ़ा नहीं देना चाहिए, हद में रहना चाहिए। कुछ कहते हैं नहीं, तुम रसूल का जिक्र करते हुए अल्लाह से मिला देते हो, अल्लाह से ना मिलाया। जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात होती है नहीं होती? तो दुनिया की हर अदालत हक देती है कि जिस पर इल्जाम लगाया जाए वो जवाब भी दे। मैंने पता है सुबह कई चौधरिया ने आंख ने मौली साहब से सारी तकरीर में बस इधर उधर की बातें करते रहे। लोगों, मैं ईमान बचाने की बात कर रहा हूं। चौकीदार सारी रात जो आवाज मारे ना कि सोने वालों जागो, ये मतलब नहीं सुबह परे जमा करके बैठ जाना, चौकीदार ने बुला के आना तेरी नींद खराब कर दे। अगर कोई ऐसा बेवकूफी करेगा ना, बाकी महल्ले वाले आखनगे वो पागला, एक वो तेरे समन वास्ते सारी रात जागदे है, तेरिया गलियां दा पहरा देंदे, तो दूजा तू दे दे, एतराज करने लगे। वो लोगों जिस तरह चौकीदार चौकीदारी करते हुए आवाजें लगाता है और उसके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उसको बेवकूफ कहा जाता है। असी की है बाबा जी कहते होते सन, चौकीदार रसूलुल्लाह ने। अल्लाह का शुक्र है, क्या बात, कसम है रब्बे दो जहां की, मैं सारी रात भी सजदे में झुका रहूं ना तो शुक्र अदा नहीं कर सकता। मेरे जैसे कमीने को जिसमें कुछ भी नहीं है, मेरे रब ने अपने नबी के दीन का चौकीदार बना दिया। क्या बात है, मेरी औकात ही क्या? मैं ऊपर से बात नहीं कर रहा, मैं जो मेरे अंदर, मैं वो अर्ज कर रहा हूं। मैं तो आप लोगों की जूतों वाली जगह पे भी बैठने की काबिल नहीं। आप जहां जूते उतारते हैं ना, मेरी हैसियत ये भी नहीं कि मैं वहां बैठ सकूं। मैं क्यों ना उस जात का शुक्र अदा करूं कि उसने वहां से उठा के यहां बैठा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, जरा बाबा से बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। मालक नौकरा दी कांड नहीं लगन देंगे। क्या बात, ये मिंबर मेरे अब्बा जी का नहीं है, हाँ ये रसूलुल्लाह का मिंबर। यहां बैठकर मैं मीठी मीठी चार बातें सुना के, शेर सुना के, आपसे पैसे लेके खड़े करके चला जाऊं तो मैंने भी कयामत के दिन जवाब देना है। रसूलुल्लाह पूछ लें कि मेरी उम्मत को लोग गुमराह करते रहे और तू अपने नजरानों के चक्कर में रहा, उनके ईमान और अकीदे का पहरा किसने दिया? मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा।
اس لیے کوئی پسند کرے نہ کرے، عقیدہ فرسٹ ہے جی۔ رسول کی شان کو حد میں رکھا کرو، حد سے بڑھایا نہ کرو۔ دوسرے کہتے ہیں جی اللہ سے نہ ملایا کرو۔ چلو پہلے اللہ سے نہ ملایا کرو پہ صرف ایک جملہ بول کے میں آگے گزرتا ہوں جی۔ اللہ سے نہ ملایا کرو، اللہ سے نہ ملایا کرو۔ تو میں نے کہا بھائی ہم کون ہوتے ہیں ملانے والے؟ اچھا یار ایک اور جملہ میری زبان پہ آیا، میرے رب نے ڈالا، ایمان وجد کرے گا۔ میں نے کہا ہم کون ہوتے ہیں؟ نبی کو اللہ سے ملانے والے۔ نبی وہ ہیں جو ہم کو اللہ سے ملاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم جیسے کیچڑ بھروں کو اللہ سے ملایا تو نبی نے ملایا جی، اللہ سے نہ ملایا۔ میں نے کہا اللہ نے جس کو خود کعبہ قوسین او ادنا کی گود میں بٹھایا، ہم کون ہوتے ہیں اس کو بڑھانے والے؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہمارا علم ہی کیا ہے؟ اب آئیں دوسری طرف آ جاتے ہیں، اس پر میں تفصیل میں مزید نہیں جاتا یہ حد میں رہ کر نبی کی شان بیان کیا کرو، حد سے بڑھایا نہ کرو۔ جو یہ کہے، میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں تھوڑا سا سوال آپ بھی کر لیا کریں۔ آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ سنی ہونے کا مطلب ہے ہر ایک کی بات سنی جائیں، جدی گھر والی نہیں سنتی وہ بھی نہیں تسی سن گھر والی ٹوپی نہیں تو دیندی ڈاکٹر نالائق نو، لے تسی اون دے بات سن لیں۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا ہوں تھوڑی سی بات آپ بھی کر لیا کریں۔ آپ کہیں کہ ہم کیا کریں، تو میں سادہ سی گولیاں چھوٹی چھوٹی دے رہا ہوں۔ جو یہ کہے کہ رسول کی شان کو بیان کرنے ہوئے حد سے نہ بڑھایا کرو، حد میں رہ کر بیان کیا کرو، اس سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ مولوی صاحب اچھا رب کعبہ کی قسم ہم رسول کی شان کو بیان کرتے ہوئے حد سے نہیں بڑھائیں گے، وعدہ رہا، مگر پہلے ذرا رسول کی بلندی کی حد تو بتاؤ۔ بھائی یہ پوچھنا ہمارا حق ہے یا نہیں؟ ہمیں حد بتائیں۔ بھائی مجھے اگر کہا جائے کہ 11 بجے آپ نے تقریر ختم کرنی ہے تو پھر ہے نا کہ مجھے حد بتا دی۔ اب میں 11:15 تک جاؤں تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنی حد سے آگے گزر گئے، کراس کر گئے۔ اور اگر حد نہ بتائی جائے جیسا کہ نہیں بتایا گیا، کہا فجر تک لگا رہا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، کہہ سکتا کہ آپ حد سے بڑھ گئے، حد ہی نہیں بتائی۔ سبحان اللہ۔ مثال دی ہے، سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول کی شان بیان کرو مگر حد میں رہ کر کرو، حد سے بڑھاؤ نہ، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہم نہیں بڑھائیں گے، مگر پہلے حضور کی بلندیوں کی حد۔ تم اس رسول کی بلندیوں کی کیا حد بتاؤ گے جس کی حد طائر سدرۃ المنتہا، سید الملائکہ، خطیب بیت المعمور سیدنا جبریل جس رسول کی بلندیوں کی حد نہیں پا سکے، تم اللہ کی مسجد کے چھوٹے سے خطیب کی کیا اوقات ہے کہ وہ حد بتائے گا؟ تو سچ کہا کسی نے کہ سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ اور ریاض الدین سہروردی کی بات کر لیتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، کہتے ہیں کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، کوئی لفظ چھوٹے ہیں حضور کی شان اونچی ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ بڑھایا نہ کرو، بڑھایا نہ کرو، حد میں رہا کرو، پہلے حد بتاؤ۔ اور ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس ہو نا ₹1,00,000، کتنے ویسے نہیں ہے، میں سفر بھی کرنا، سبحان اللہ۔ میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، میرے پاس اگر ہو ₹1,00,000
کسی کام کے لیے میں کچھ پیسے جیب سے نکالوں، وکیل صاحب کی نظر پڑ جائے، وہ میں ان کے سامنے گنوں تو 10,000 کتنے؟ سارے نہیں نکالے، کچھ نکالے، وہ 10,000 تھے، ان کی نظر میں کتنے آئے؟ 10,000۔ تو یہ اگر کچھ کہنا چاہیں گے آپ کو کہ اشرفی صاحب کے پاس کتنے پیسے ہیں، اتنے کہیں گے نا جتنے انہوں نے دیکھے ہیں، جتنے انہوں نے دیکھے ہیں، یہ کہیں گے 10,000 ہی۔ اچھا کچھ فاصلے پہ میں گیا سفر کرتے ہوئے، میرے ساتھ سلیم صاحب تھے، انہوں نے دیکھا میں نے ایک جگہ پہ پیسے نکالے تو ہاتھ میں وہ سارے تو نہیں نکالنے ہوتے، 20,000 آ گیا، انہوں نے 20 دیکھا، یہ کسی کو بیان کریں گے تو کیا کہیں گے؟ 20,000۔ اچھا اگر کسی دوست آپ میں سے 50 دیکھ لے تو وہ کیا کہے گا؟ 50,000۔ اب کوئی پاگل دا پتر ہوئے گا نا جڑا آکھے گا جی اے 10 کہندے نو، اے 20 کہندے نو، اے 50 کہندے نو، کوئی ایک سچا ہو سکتا ہے، سارے تو نہیں ہو سکتے، لہذا گل ہی گڑ باڑے، بیان ہی نہیں رلتے پے۔ یہ میں بات بہت بڑی کرنے لگا ہوں، جو روایتوں کا حوالہ دے کر نا کہ فلاں روایت میں یوں، فلاں میں یوں، فلاں میں یوں، تو لہذا سارا ہی غلط ہے جڑے کہندے نو۔ ایک نے کہا 10، دوسرے نے کہا 20، تیسرے نے کہا 50۔ اب ایمان سے بتائیں ان میں جھوٹا کون ہے؟ اونچی آواز سے، جھوٹا کوئی بھی نہیں۔ جس نے 10 کہا وہ بھی سچا کیونکہ اس نے دیکھے 10 ہیں، جس نے 20 کہا وہ بھی سچا، اس نے دیکھے 20 ہیں، جس نے 50 کہا وہ بھی سچا کیونکہ اس نے دیکھے 50 ہیں۔ جھوٹا وہ ہوگا جو لاکھ سے اوپر کی بات کرے گا، بات سمجھنے کے قابل ہے۔ لاکھ سے نیچے نیچے جو جتنا بھی کہے گا سچ ہوگا۔ جھوٹا وہ ہوگا جو لاکھ سے اوپر کہے گا۔ مثال دیے سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے، کسی نے کہا کہ مصطفیٰ مسکراتے تھے تو کمرہ روشن ہو جاتا تھا، سبحان اللہ۔ کہا اس نے بھی سچ ہے کیونکہ جو اس نے دیکھا وہ اس نے۔ کچھ وہ تھے، امام سیوطی نے لکھا کہ حضور مسجد نبوی میں جب نماز پڑھاتے سلام پھیرتے، جب دائیں سلام پھیرتے دائیں مسجد روشن ہو جاتی، جب بائیں سلام پھیرتے تو بائیں مسجد روشن ہو جاتی، اس نے کہا پوری مسجد روشن ہو جاتی۔ تو بولیے غلط کہا ٹھیک کہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ دیکھا۔ اور حضور کی امی جان بھی ایک بولی بولی، سبحان اللہ کہہ لیں، سبحان اللہ۔ حضور کی امی جان کے نام پہ ایک بار محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ لیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کی امی نے بھی ایک بات کر دی، انہوں نے کیا دیکھا اور کہا؟ جب حضور پیدا ہوئے نا، انہوں نے حضور کا اتنا نور پھیلتا دیکھا، اتنا پھیلتا دیکھا کہ اس کو بیان کیا کہ خرج منی نور، میرے وجود سے ایک نور نکلا اور اس نور سے پوری کائنات روشن ہو گئی۔ اس نور کے ذریعے شام کے محلات بھی میری نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ نے یہ دیکھا تو یہ بیان کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جڑا کہے ایک سچ ہے باقی غلط ہے، اچھا جس نے جو دیکھا وہ وہی کہتا رہا۔ چلو یار ایک نئے موضوع کی طرف ہم آ گئے۔ ابو جال نے دیکھا، کیا؟ ابو جال نے دیکھا، اس کی آنکھوں پہ کفر اور بدبختی کا پردہ تھا، اس کو مصطفیٰ اپنے جیسے نظر آئے۔ اس نے کہا بشر مثلکم، یہ ہماری طرح۔ مصطفیٰ کو مصطفیٰ کے صحابہ نے بھی دیکھا، مگر اس کی بولی اور تھی اور ان کی بولی اور ہے۔ اس نے دیکھا تو کہا کھاتے پیتے یہ بھی ہیں ہم بھی ہیں، چلتے پھرتے یہ بھی ہیں ہم بھی ہیں، ہاتھ ان کے بھی دو ہمارے بھی دو، ایک جیسے ہو گئے۔ دیکھا ابو بکر و عمر و عثمان و علی نے بھی ہے، مگر نعرہ یہ لگا دیا کہ لوگوں اللہ کی قسم مصطفیٰ کے پہلے والوں میں بھی کوئی مصطفیٰ جیسا نہیں اور بعد والوں میں بھی کوئی مصطفیٰ جیسا نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جب انہوں نے یہ دیکھا تو یہ کہہ دیا۔
اب اس سے آگے دیکھنے والے بھی ہیں. میرے مصطفیٰ معراج پہ گئے, سدرا پہ بھی کسی نے دیکھا, سدرا پہ بھی کسی نے دیکھا, اور جس نے سدرا پہ دیکھا جبریل امین کہ میں رک رہا ہوں اور مصطفیٰ یہاں سے بھی آگے گئے, تو اس نے کہا لوگوں بھول نہ جانا مصطفیٰ کی ذات ایسی ہے, نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے مصطفیٰ کیا ہے, یہ مصطفیٰ کا خدا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور کی شان حد میں رہ کر بیان کرو. تو ہم کہتے ہیں ہم ضدی نہیں ہیں, آپ حد بتا دیں, ہم وہاں رک جایا کریں گے, ہم وہاں رک جایا کریں گے. اور اگر حد میرے رب نے ہی نہ رکھی ہو, حد میرے لوگ, ہر جملے کے پیچھے قرآن کی آیت موجود ہے. کتنا اونچا کیا مصطفیٰ کو میرے رب نے, اتنا اونچا کر دیا, کہا کہ لوگوں دکھنے میں ہم دو نظر آئیں گے, دکھنے میں ہم ایک خدا اور دوسرا مصطفیٰ, ایک خالق اور دوسرا مخلوق, دکھنے میں دو نظر آئیں گے مگر اطاعت میں ایک ہیں. دکھنے میں دو نظر آئیں گے, محبت ایک ہے, دکھنے میں دو نظر آئیں گے, خزانہ ایک ہے, دکھنے میں دو نظر آئیں گے, تقدیم ایک ہے, دکھنے میں دو نظر آئیں گے, تعظیم ایک ہے, دکھنے میں دو نظر آئیں گے, محبت ایک ہے, دکھنے میں دو نظر آئیں گے, ادب ایک. اتنا اونچا میرے رب نے کر دیا, اتنا اونچا کر دیا. تو فرمایا ورفعنا. اب گفتگو کا آخری نقطہ اور گفتگو ختم. اور زندگی کبھی وفا کرے پھر کہیں ملاقات ہو تو اگر آپ چاہیں گے اور یہ فرمائش کر دیں گے تو پھر ہم اگلا حصہ بھی بیان کر دیں گے کہ صحابہ کا کیا طریقہ تھا حضور کی شان بیان کرتے ہوئے, حد میں رہ کر کرتے تھے یا بڑھا کے کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ ادھار رہا. اب گفتگو کے اینڈ کی طرف آ رہا ہوں. ہم ہیں زمین پر چلنے والے, اگر ہم فضاؤں میں اڑنا چاہیں تو کیسے اڑ سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ اڑنے والی کسی چیز کے سہارا لے لیں تو ہم بھی اونچے ہو جائیں گے. میں مثال دے دیتا ہوں. ہم زمین پہ چلنے والے ہیں, جہاز فضا میں اڑتا ہے, ہم نے ٹکٹ لے لیا, جہاز کے اندر بیٹھ گئے, جہاز اڑنے لگا. جتنی بلندی پہ جہاز جائے گا اتنی بلندی پہ ہم بھی جائیں گے. جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ہوائی جہاز 6000 فٹ کی بلندی پہ ہوگا تو ہم بھی 6000 فٹ کی بلندی پہ ہوں گے. وہ 10,000 فٹ کی بلندی پہ ہوگا تو ہم بھی 10,000 فٹ کی بلندی پہ ہوں گے. تو پتہ یہ چلا کسی نے اگر اونچا ہونا ہو تو شارٹ کٹ راستہ میں بتانے لگا, وہ کیا کرے, کسی اونچی شے سے وابستہ ہو جائے, کسی اونچی شے سے وابستہ ہو جائے. اور میرے مصطفیٰ سے اونچا رب نے کسی کو کیا ہی نہیں ہے. بے شک سب سے اونچے میرے مصطفیٰ. اب آپ میں سے جس نے اونچا ہونا نبی کا ذکر اپنے لبوں پہ سجا لے, سبحان اللہ. رب اونچا کر دے گا. نبی کی عزت کا پہرا دینے لگ جائے, رب اونچا کر دے گا. اور کتنا اونچا کرے گا کہ داتا علی حجویری تو محنت اور مجاہدے کر کے مقام پایا, مگر ترکھانہ دا منڈا اللہ اللہ, سبحان اللہ. تے کسی مدرسے کدی نہیں گیا پڑھن, کیا بات. تے پتہ لگ گیا راجپال لانتی نے ساڈے نبی دے خلاف بکواس کیتے نے, تے خنجر لے کے جا کے سیدھا ہوتے سینے قوم کے آکھیا کبینے آ تو ہوندا کون ہے ساڈے نبی نو پھونکن والا. سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, نگر 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 گلی گلی, سیدی مرشدی,
سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو بولیے علم دین آج ممبروں پہ نام لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا؟ کیسے اونچا ہو؟ پولیس والا نے مقدرے سے گالاں اوپر والے دلواتے ہیں، وہ حکم پٹھے دے دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے کام کرا لیتے ہیں، گالیاں بیچارے ان کو پڑتی ہیں۔ مگر دیکھ لو اسی محکمے کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام ہے ممتاز قادری۔ کیا بات، کیا بات۔ آج ممبروں پہ اس کو کیوں سلام کیے جا رہے ہیں؟ یہ اتنا اونچا کیسے کر دیا ممتاز کو؟ تو بس بات اتنی ہے کہ میری بات بن گئی ہے، تیری بات کر دے۔ تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا، تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، آقا تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ مگر نا انعام اللہ اشرفی کی اوقات ہی کیا ہے؟ آج جہاں نام کوئی لیتا ہے تو ہر کوئی ان میں سے جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہاں وہ دین کے خادم ہیں۔ یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ حضور کا ذکر زبان، حضور کا ذکر۔ اور میں آپ کو ایک بات ہاتھ مان کے عرض کرنے لگا ہوں، خدا کے لیے ہمیں لمبے چوڑے القاب نہ دیا کرو، ہمارے دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا مولوی احمد رضا خان، اور آج محلہ کی چھوٹی سی مسجد کا انگوٹھا چھاپ مولوی بھی ہو تو مفتی اعظم سے کم اپنے ساتھ لکھواتا ہی نہیں۔ یہ القاب ہمارا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ جاہل پیر وقت کے غوث زمان کہہ کے ان کا دماغ خراب کر رہے ہیں۔ ایک شخص کو ہم نے شیر اہل سنت کہہ کے نعرے لگائے تھے، وہ پتہ یہ چلا کہ لکی رانی سرکس والے خرید کے لے گئے۔ حضور یہ المیہ ہے۔ ایک کو ہم علم کا خزانہ کہتے رہے اور اس کے اندر سے ہم ختم نہیں ہو رہے۔ اس لیے میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، لمبے چوڑے القاب دے کر ہمارے دماغ میں کیڑا نہ ڈالا کرو، ہم اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں۔ اوقات کو یاد رکھنا ہے۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں حسان بن ثابت بھی کہتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں اپنے شعروں میں نبی کا نام لے کر نا نبی کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ نبی کا نام جب میرے شعروں میں آتا ہے تو میرے شعر قابل تعریف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ کچھ لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، ٹائم زیادہ لوگ منگل نہ پہننا تو ریٹ بچ جانے، سمجھتے ہیں بس ہی نہ گئے تو حضور دے ذکر دی محفل ہی نہیں ہونی۔ کوئی بدبختہ جدو تو جمعہ بھی نہیں سے نبی دا ذکر تد بھی اونچا سی تو تو مر کھپ جائے گا، میرے مصطفیٰ دے چرچے پھر بھی ہوتے رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ اس لیے کسی کو اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کو یہی کہنا چاہیے ضروری کے بقول کہ میں کچھ بھی نہیں، میں یہ ممبر رب نے دیا ہے، میری کوئی اپنی خاندانی اور موروثی چیز نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں، جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، اور میں سب کچھ جہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ۔ تو حضور سے نسبت قائم کر لو، حضور سے۔ اور گفتگو کا آخری حصہ جو مرحلہ بڑا اہم ہے، وہاں یہ جملہ اثر کرے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ میلاد منانے والوں، میلاد مناؤ، ضرور مناؤ، مگر میلاد والے کو بھی تو مناؤ نا۔ ساری رات میلاد کی محفلوں میں بیٹھ کر صبح کی نماز چھوڑنے والے، تو نے میلاد منایا ہے مصطفیٰ کو خلاص کر لیا۔ ساری رات آقا کے نعرے لگانے والے اور علماء کے اور پیروں کے ہاتھ چومنے والے، جب تو اپنے ماں باپ کو گھور کے دیکھتا ہے تو میلاد والا ناراض ہو جاتا ہے۔
मेरे आका के नाम पर बड़े बड़े जलसे करने वाले, जब तू किसी यतीम और मिस्कीन का हक खा जाता है तो मुस्तफा नाराज हो जाता। मैं कैसे समझाऊं मैं मेरी कौम? मिलाद वाले को मनाने की भी कोशिश करो, और मिलाद वाला बड़ी जल्दी मान जाते हैं, मगर हम भी तो कोई बंदे के पुत्रों वाले काम करें। सूद की लानत को छोड़ दें, मुस्तफा राजी हो जाएगा। शराब की लानत को छोड़ दें, मुस्तफा राजी हो जाएगा। नमाज को आदत बना रहे, मुस्तफा राजी हो जाएगा। बच्चों को नमाजी बनाएं, मुस्तफा राजी हो जाएगा। अब्बा के कदम चूमें और बाप और मां के कदमों में पिसते चले जाएं, खुदा भी राजी हो जाएगा। मुस्तफा वादा करे तो वादा निभाए। बड़े चबल बंदे होंगे ने जेड़े वादा करके मुकर जान, और कई बारी करके मुकर। दीन वाले आका ने फरमाया, ला दीन अली बिल्लाह दलाऊ, उससे बड़ा बेईमान कौन हो सकता है जिसको दीन का मालिक अपने गुलामों से निकाल। वादा करो तो पूरा किया करो, सच बोलो कि मेरे मुस्तफा की ज़बान पे कभी झूठ आए। यतीमों मिस्कीनों से शफकत किया कर कि मेरे मुस्तफा तो नमाज ईद पढ़ने जाएं और यतीम बच्चा रोता नजर आए तो बजाय ये कि ईद की नमाज पढ़ाएं, वापस पलट जाते हैं। फरमाते इंतजार करते रहो जब तक ये यतीम मेरे हाथों से संभल कर साथ नहीं आएगा, नमाज नहीं पढ़ेगा। गरीबों को उनके हक दो, पड़ोसियों के हुकूक जानो। माड़े बंदे भी मेरे रब ने पैदा किए, उनसे नफरत ना करो, क्योंकि मेरे आका की शान ये है कि लगाते हैं उसको भी सीने से आका, लगाते हैं उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के। अल्लाह, खुदा के लिए ऊंच नीच ये खत्म कर दो, ये लानत। नबी दा नौकर समझ के सीने ना लाओ, आमिना का लाल राजी हो जाएगा। खास तौर पे मैं अपने जवान बेटों से ये कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए ऐसे काम करें जिससे हुजूर राजी हो जाए। और जो हुजूर राजी ना होए, इस दुनिया में से भी तबाही, अगे भी तबाही। तो जे सोना राजी हो गया ना, इत्थे भी खैरां ते अगे भी खैर। जेड़े मामा के बच्चे नबी की इज्जत के लिए सड़कों पे निकले हुए, हमारे लिए हमारा फर्ज किफाया वो अदा कर रहे, मगर हम में से किसी को गवर्नमेंट के धोखे में आकर उनको बुरा नहीं कहना चाहिए। वो अपने अब्बे के लिए नहीं निकले, वो अल्लाह के रसूल के लिए निकले, और अल्लाह का रसूल हमारा साझा रसूल है। उनके लिए दुआ किया करें, उनकी कामयाबियों के लिए। यार वो भी तो मामा है ना, जिन्हें आगे हथी तैयार करके अपने पुत्र कले होंगे कि पुत्र या नबी की इज्जत का पहरा दे के आवे है, गाजी बन के आवे है, तो या फिर वापस ना आवे है, शहीद हो गया। ऐसा हुजूर का इश्क वो अपने अंदर पैदा करो। बच्चों को लोरियां सुनाओ हुजूर के इश्क और मोहब्बत की, और हुजूर के हुस्न जमाल का गिरफ्तार करो। लोगों 100 गज रस्सा सिरे ते गंढ, ए जेड़े बेवफा यारां सजना दोस्तां पीछे लग के ना कि तुसी नमाज छड़ दे जे, वो क्रिकेट खेलनी है यार, ओ यार अज खाबा चंगा फलानी जगह ते जाके खाना है, ते कई नमाजा गईयां ते मां बाप की जियारत भी गई। जिन दोस्तों से गपशप के लिए मरी रवाना हो जाता है और घर का कोई फिक्र नहीं कि उनको भी संभालने वाला भी है या नहीं है। जिन यारों जिन दोस्तों के लिए तू इतना कुछ करता है ना, कसम है रब्बे दो जहां की, जदों तू अखां मीटियां सारे बेवफा हो जाएंगे, किसी एक ने भी वफा नहीं करनी है कोई कि जदों बंदा मर जाए तो आखिर रात हम चाचे रा नूं घर रहंदे।
ہر کوئی کہے گا جلدی لے جاؤ یار، باقی دنیا کا کام بھی کریں۔ اتنے بے وفا لوگ ہیں جن کے پیچھے لگ کے ہم اللہ رسول کو پیٹ کیے ہوئے، شریعت کے احکام سے منہ موڑے ہوئے، یہ اتنے بے وفا ہیں۔ مر گئے تو گھر کسے نہیں رکھنا، تو کتنے ہی ایسے قسمیں کھانے والے ہوں گے وفا کی، جنازے میں نہیں شامل ہوں گے۔ وہ جن کے لیے مرے تھے وہ وضو کرتے رہے، اور کچھ بڑے با وفا بھی ہوں گے نا تو وہ جنازے تک جائیں گے، مگر حالت یہ ہوگی کہ جنازہ دی دعا ہی نہیں آتی کہ مرحوم واسطے دعا کر لے، دھوکھا کر رہے ہی پیچھے امام دے کھڑا ہو۔ کچھ بڑے اس سے بھی زیادہ اگر با وفا نکلے نا تو وہ جنازہ پڑھ لیں گے، پھر یار سے بے وفائی کر دیں گے، مسلک پہلے ہو جائے گا، یار بعد میں چلا جائے گا، دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکے گا کہ یا اللہ میرا یار سی تینوں بخش دے۔ کچھ اور زیادہ وفادار ہوئے تو کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے جائیں گے۔ یار یہ وقت ہر ایک پہ آنے، یہی دوست، یہی سجن، یہی قسمیں کھانے والے، یہی وفا کی بات کرنے والا کوئی وفا نہیں کرے گا۔ قبرستان لے جائیں گے جو بہت زیادہ وفا کریں گے نا، قبر اچ رکھ کے اوپر مٹی پا کے تے آکھن گے یار تیری عمل بیلی تے او جاندے پے۔ قبر والا وہ پیچھے جانے والوں کو مڑ مڑ کے جب دیکھ رہے گا نا تو اس کی کیفیت یہ ہوگی، کسی نے لفظوں میں یوں بیان کر دی کہ وہ دیکھ کے کہے گا کہ وہ جو ہر بات پہ قسمیں اٹھانے والے اب کہاں ہیں وہ میرا ساتھ نبھانے والے۔ ابا بھی جا رہا ہے، بھائی بھی جا رہا ہے، وہ بیٹا بھی جا رہا ہے، وہ میرا سجن اور دوست بھی جا رہے ہیں جس کے لیے پتہ نہیں میں نے کتنی نمازیں قضا کی، ارے چھوڑ کے جا رہے، بے وفا نکلے، دبا کے چل دیے، دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، سارے بے وفا بن کے پیچھے پلٹ آئیں گے، اور وہ میت بزبان حال بوٹے کے بقول کہہ رہی ہوگی کہ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے نین سی تکدے دنے راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے، جدو باغ وچ خزاں نے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، پر جب اتنی بات کرے گا نا وہ تو قبر کی تاریکی میں اچانک روشنی ہو جائے گی اور آمینہ کے لال آ جائیں گے۔ قبر اس کلنٹن پہ اوباما نے نہیں آنا کہ چھل کے منہ، کہ ہر وقت جو نبی کی سنت کو ترک کرتا رہتا ہے، قبر میں ان سے نہیں ملنا، قبر سے حضور سے ملنا ہے۔ حضور دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو چہرہ پھیر لے کہ یہ تو میرا ہی نہیں، چہرے پہ سنت کا نور سجائیں یار، زندگی بہت تھوڑی ہے، کوئی پتہ نہیں، سانس کو آدم سادہ بھی کوئی مثال نہیں، نبی سے وفا کریں۔ تو جب سارے چھوڑ کے بے وفا ہو کے آ جائیں گے نا تو وہ بوٹے نے کہا کہ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے نین سی تکدے دینے راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے، جدو باغ وچ خزاں نے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، سنیا رمن نو اکو مکان ملنا جدے نہ کوئی بوئے تے نہ باریاں نے، پر محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دیا سچیاں نے۔ تو جس کملی والے کی سچیاں یاریاں ہیں نا یارو، 4 دن دی دنیا پتہ نہیں 4 دن بھی اسی گزارنے میں تھے یا نہیں، موت کا پتہ کوئی نہیں، وارنٹی کارڈ کسی کو ہے کوئی نہیں۔ اج میلاد دی محفل وچ رب نال وعدہ کر کے اٹھو تاکہ رب بھی راضی ہو جائے، او دا سونا حبیب بھی راضی ہو جائے کہ یا اللہ پچھلیاں معاف کر دے، آئندہ تیرے نبی دے احکامات دے مطابق چلا۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا۔